ہیلو دوستو، میرا نام ثنا ہے اور میری زندگی کے اس موڑ کی کہانی تب شروع ہوئی جب میری عمر 34 سال تھی۔ کہنے کو تو میرے پاس سب کچھ تھا، ایک سجا سجایا گھر، 2 پیارے بچے اور ایک ایسا شوہر جو 7 سمندر پار دبئی میں دن رات محنت کر رہا تھا تاکہ ہمیں خوش رکھ سکے۔ لیکن ان دیواروں کے بیچ چھپی خاموشی صرف میں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے شوہر کو گئے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ فون پر تو ڈھیروں باتیں کرتے، پیسے بھی وقت پر بھیجتے تھے، لیکن وہ جو ایک عورت کے وجود کی پیاس ہوتی ہے، وہ توجہ جو صرف پاس بیٹھ کر محسوس کی جا سکتی ہے، اس سے میں محروم تھی۔ میرے دن بچوں کی بھاگ دوڑ میں گزر جاتے، لیکن راتیں بڑی لمبی اور بوجھل ہوتی۔ اب بچے ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ میں نے سوچا ابھی انہیں قرآن پاک کی تعلیم دلوانا ضروری ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں مدرسے میں نہ بھیجوں، کیونکہ آج کل کے حالات دیکھ کر دل ڈرتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ گھر میں بھی رونق کی کمی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی قاری صاحب گھر آ کر انہیں پڑھا جایا کرے۔ میں نے محلے کی ایک باجی سے ذکر کیا تو انہوں نے قاری صاحب کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگی کہ قاری ذیشان بہت نیک اور شریف النفس انسان ہے، آواز میں جادو اور اخلاق کا تو پوچھو ہی مت۔ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن گھر کی گھنٹی بجی اور میں نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے سفید لباس میں ملبوس، بظاہر بہت ہی سنجیدہ اور پروقار سے قاری صاحب کھڑے تھے۔ ان کی عمر شاید میری ہی عمر کے آس پاس ہوگی، ارشاد تھوڑے چھوٹے ہوں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو پہلی نظر میں ہی دل کو عجیب سا احساس دے رہی تھی۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور بچوں کو بلا لیا۔ شروع کے چند دن تو سب کچھ بہت رسمی رہا۔ وہ آتے بچوں کو سبق پڑھاتے اور چلے جاتے۔ میں کچن میں ہوتی، لیکن میرا کان ان کی آواز پر ہوتا۔ ان کے قرآن پڑھانے کا انداز اتنا میٹھا تھا کہ میں اکثر کام چھوڑ کر بس انہیں سنتی رہتی۔ رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ میری تنہائی مجھے ان کی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں پہلے تو صرف بچوں کے لیے پانی یا چائے بھیجتی تھی، لیکن پھر میں نے خود چائے کی طرح چائے دینا شروع کر دی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوتی تو وہ نظریں جھکا لیتی، لیکن میں محسوس کر سکتی تھی کہ ان کی خاموشی میں بھی ایک ارتعاش ہے۔ ایک دن چائے دیتے وقت میرا ہاتھ غلطی سے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ ایک لمحہ ایسا تھا جیسے میرے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچا اور معذرت کی لیکن انہوں نے پہلی بار نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ تقویٰ تو تھا، مگر ایک مردانہ کشش بھی تھی جسے میں اپنی چھٹی حس سے پہچان گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے فضا بدل گئی۔ اب وہ جب آتے تو کبھی کبھی بچوں کے سبق کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ میں نے انہیں اپنی تنہائی کے بارے میں بتانا شروع کیا، یہ کہ میرے شوہر باہر ہوتے ہیں اور میں یہاں کتنی اکیلی محسوس کرتی ہوں۔ وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے اور کبھی کبھی تسلی دیتے ہوئے کہتے، ثنا جی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ ان کا مجھے ثنا جی کہنا میرے کانوں میں رس کھولتا تھا۔ اب میں ان کے آنے سے پہلے خاص طور پر تیار تھی، ہلکا سا کاجل لگاتی اور اچھے کپڑے پہنتی۔ میں جانتی تھی کہ ایسا غلط ہے، لیکن وہ جو ایک عورت کے اندر کی پیاس ہوتی ہے وہ برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ اسے اب ایک سہارا نظر آنے لگا تھا۔ قاری صاحب بھی اب بدل رہے تھے۔ ان کا لہجہ اب صرف استاد والا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک اپنائیت آ گئی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بچے دوسرے کمرے میں کھیل رہے تھے اور میں نے قاری صاحب کے لیے پکوڑے بنائے۔ جب میں ان کے پاس گئی تو وہ کھڑکی سے باہر برستی بارش دیکھ رہے تھے۔ میں نے پلیٹ میں اس پر عقیدہ۔ انہوں نے کہا، آج موسم بہت بے چین ہے، بالکل انسان کے دل کی طرح۔ میں ان کے قریب جا کھڑی ہوئی اور دبی آواز میں پوچھا، آپ کا دل بھی بے چین ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ اس بار ان کی نظریں جھکی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے چہرے کے نقوش کا طواف کر رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے سکون کہیں کھو گیا ہے۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ میں نے ہمت کر کے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ چٹکنے کے بجائے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے برسوں کی پیاس کو بوند مل گئی ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ کمرے میں صرف بارش کی آواز تھی اور ہماری تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور۔ میں نے محسوس کیا کہ قاری صاحب کی گرفت میرے ہاتھ پر مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ وہ شروع میں بہت محتاط تھے، اب ان کی آنکھوں میں ایک ایسی پکار تھی جسے میں رد نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ تنہائی کے سفر اب ختم ہونے والا ہے اور ایک نئی چٹپٹی خطرناک داستان شروع ہونے جا رہی ہے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ راستہ کٹھن ہے، لیکن وہ جو ایک دوسرے کی پیاس بجھانے کا جذبہ تھا وہ سب کچھ بھلا دینے پر تلا ہوا تھا۔ وہ شام جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھ پر میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ وہ مسکراہٹ نہیں تھی، اس میں ایک وعدت تھی کہ ایسا ہوا تھا جس نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی اور مجھے ان کے اگلے دن آنے کا بے صبری سے انتظار کرنے پر مجبور کر دیا۔
شام کے وجہ سے میرے گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ وہ جو خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی اب اس میں ایک میٹھی سی بے چینی بھر گئی تھی۔ میں سارا دن آئینے کے سامنے گزار دیتی، کبھی اپنے بالوں کو سنوارتی تو کبھی اپنی ساڑی کے پلو کو درست کرتی۔ میرے شوہر کا فون آتا، میں اب جلدی بات ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ میرا دھیان مسلسل گاڑی پر ہوتا دیکھا۔ اب وہ صرف ایک معلم نہیں رہتے بلکہ میرے وجود کا وہ حصہ بن چکے تھے جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ اگلے دن جب وہ آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تمکنت تھی، جیسے وہ جان گئے ہوں کہ اس قلعے کی دیواریں گر چکی ہیں۔ بچے اپنے قاعدے کھول کر بیٹھے تھے لیکن میری اور ان کی نظریں مسلسل ایک دوسرے کا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں نے کچن میں ان کے لیے خاص طور پر میٹھا بنایا اور جب میں ٹرے لے کر کمرے میں گئی تو بچے صحن میں کھیلنے جا چکے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظریں ان سے ملی۔ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر میرا راستہ روکا اور میرے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لی، لیکن میں اس پر رکھ دی۔ ان کا لہجہ مکمل بدل چکا تھا اور تبھی آواز میں، بھلے سنا، رات میں سو نہیں سکا، تمہارے ہاتھ قدم سب بھی میرے پوروں میں محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے شرما کے نظریں جھکا لی لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، قاری صاحب یہ سب غلط ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن میرا دل اب میرے بس میں نہیں رہا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ ان کی سانسوں کی گرمائش میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ غلط اور صحیح کی لکیر تب مٹ جاتی ہے جب پیاس حد سے بڑھ جائے۔ انہوں نے سرگوشی کی، اس دن ہم نے بہت سی باتیں کی، وہ باتیں جو اب تک صرف آنکھوں سے ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کتنے اکیلے ہیں اور کیسی میری قربت نے ان کے اندر کے مرد کو جگا دیا ہے۔ اب ہمارے روز کا یہی معمول بن گیا تھا۔ وہ آتے، بچوں کو تھوڑی دیر پڑھاتے اور پھر ہم دونوں تنہائی کے ان لمحوں کو سمیٹنے لگتے جن کے لیے ہم تڑپ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے اندر کا خوف ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک نئے قسم کی جسارت لے رہی تھی۔ ایک دن جب بادل زور سے گر رہے تھے اور بجلی کڑک رہی تھی، میں نے خارجی صاحب کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ہچکچا رہے تھے لیکن میری آنکھوں کی پکار انہیں کھینچ کے لے آئی۔ مدھم روشنی میں ان کا چہرہ اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ میں نے ان کے قریب جاتے کہا، آج مجھے کسی کے ڈر کی پرواہ نہیں، آج میں صرف آپ کی ہونا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے لگا میں ان کے وجود میں ضم ہو جاؤں گی۔ ہم دونوں ایک ایسی پیاس کا شکار تھے جو برسوں سے تشنا تھی۔ ان کا ہاتھ میرے کندھے پر سرکا تو مجھے لگا جیسے کوئی آگ کا دریا میرے اندر اتر گیا ہو۔ وہ نیک سیرت قاری صاحب اب ایک بے تاب عاشق بن چکے تھے اور میں ایک تنہا عورت ان کی محبت کی اسیر تھی۔ ہم نے وہ ساری حد پار کر لی جو معاشرے نے ہمارے گرد کھینچی تھی۔ وہ لمحہ اتنے جذباتی اور پرجوش تھے کہ ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے ان کے سینے پر سر رکھ کر محسوس کیا کہ شاید یہی وہ زندگی ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ میری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، کبھی میری آنکھوں کی تو کبھی میری رنگت کی۔ کبھی ان باتوں میں وہ دیسی چاشنی تھی جو مجھے کسی اور دنیا میں لے جاتی، لیکن اس سب کے بیچ ایک ڈر ہمیشہ دل کے کسی کونے میں چھپا رہتا تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میرے بچے، میرے شوہر، یہ محلہ، مگر جب وہ میرے پاس ہوتے تو یہ سارا ڈر دھندلا جاتے۔ ہم نے ایک دوسرے کی جسم اور روح کو اتنی گہرائی سے جان لیا تھا کہ اب ایک دن بھی ان کے بغیر گزارنا محال تھا۔ وہ اکثر کہتے، ثنا تم نے مجھے جینا سکھا دیا، ورنہ میں تو صرف کتاب و تصویر کے درمیان قید تھا۔ میں مسکرا کر کہتی، اور آپ نے میری بنجر زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں۔ ہماری ملاقاتیں اب طویل ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ بچوں کو جلدی چھٹی دے دیتے تاکہ ہم زیادہ وقت ساتھ گزار سکیں۔ میں ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی، وہ بڑے شوق سے کھاتے اور پھر ہم گھنٹوں ایک دوسرے کی آغوش میں بیٹھے مستقبل کے خواب بنتے تھے۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن اس لمحے کی سچائی ہمیں ہر حقیقت سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ ایک روز جب وہ جانے لگے تو انہوں نے میرا ماتھا چوم کر کہا، تمہاری یہ پیاس اور میرے جنون مجھے ڈر ہے کہیں نہیں ہمیں جلا نہ دے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال سے لگایا اور کہا، اگر جلنا ہی مقدر ہے تو اس آگ میں جلنا ہی بہتر ہے، کم سے کم ہم جیت رہے ہیں۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہانی میں کیسے موڑ آیا، جہاں سب کچھ بکھرنے والا ہے۔ ہماری چوری چھپے محبت کی خوشبو اب دیواروں سے باہر نکلنے لگی تھی۔ محلے کی عورتوں کی نظر اب مجھ پر کچھ مختلف انداز سے پڑنے لگی تھی، لیکن میں ان سب سے بے خبر قاری صاحب کی محبت کے نشے میں چور تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ پا لیا، مگر حقیقت کے تھپڑ ابھی باقی تھے۔ ہماری اس پوشیدہ محبت کے دن ایسے بیت رہے تھے جیسے کوئی خواب ہو، جہاں نہ کوئی روک ٹوک تھی، نہ کوئی ڈر۔ قاری صاحب میرے لیے اس کے بچوں کے استاد نہیں رہتے بلکہ اس گھر کے غیر اعلانیہ مالک بھی بن چکے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے لہجے میں اب ایک
چہرہ ہو اور میری باتوں میں ایک بے باکی آ گئی تھی، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں گناہ کی خوشبو دیواریں پھلانگ کر باہر نکل آتی ہے، محلے میں چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی کہ قاری صاحب اور بچوں کو پڑھانے کے بہانے اتنی دیر تک رکتے ہیں۔ ایک دن جب وہ میرے قریب بیٹھے تھے، اچانک باہر گلی میں کسی کے زور سے چلانے کی آواز آئی۔ میں ڈر گئی، میں جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا تھا، کسی سے باہر جھانکا۔ وہ باجی تھی جنہوں نے قاری صاحب کا حوالہ دیا تھا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ آج کل کے قاری بھی بس نام کے نیک رہ گئے ہیں۔ سنا ہے ثنا کے گھر میں گھنٹوں ڈیرے ڈالے رکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں شیشے کی طرح اترے، لیکن اس وقت قاری صاحب نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ دنیا جو کہتی ہے کہنے دو، ہم نے تو اپنی روح پر سکون پا لیا ہے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ سکون اب ختم ہونے والا تھا۔ ایک ہفتے بعد میرے شوہر کا فون آیا۔ ان کی آواز میں وہ ہمیشہ والی اپنائیت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ اگلے مہینے چھٹی آ رہا ہوں۔ سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اب بتانا ضروری سمجھا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے قاری صاحب کو بتایا تو ان کے چہرے پر بھی ہوائیں اڑنے لگی۔ ہم دونوں جانتے تھے یہ جو رشتہ ہم نے گناہ اور محبت کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے، وہ حقیقت کا ایک جھانسا اس کو بکھیر دے گا۔ وہ آخری چند دن ہم نے ایسے گزارے جیسے اپنی کوئی آخری خواہش پوری کر رہا ہو، جب ڈر کے بجائے ایک جنون سا سوار تھا۔ ہم نے ان لمحات پر اتنی شدت سے جینا شروع کر دیا، ہمیں اپنے آس پاس کی دنیا کی پرواہ ہی نہ رہی۔ قاری صاحب اکثر کہتے کہ اگر تمہارے شوہر آ گئے تو میں مر جاؤں گا، میں کیسے جیوں گا، اور میں رو کر کہتی کہ میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی جب میرا وجود آپ کا ہو چکا ہے۔ وہ شام مجھے کبھی نہیں بھولے گی جب قاری صاحب بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئے۔ ہم دونوں باورچی خانے میں کھڑے چائے پی رہے تھے۔ باہر تیز آندھی چل رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے میرے اندر برپا تھی۔ اچانک گھر کا بڑا دروازہ کھلا اور میرے شوہر اپنی بھاری بیگ کے ساتھ صحن میں کھڑے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے ہمیں دیکھا۔ ان کی نظریں میرے بکھرے ہوئے قاری صاحب کے چہرے پر بے چینی پھر گئی۔ قاری صاحب نے جلدی سے اپنا امامت درست کیا اور نظریں جھکا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے ان کا راستہ روک لیا۔ قاری صاحب بچوں کو پڑھانے کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کی آواز میں ایک دبی ہوئی گردش تھی جس نے مجھے اپنے آپ پر مجبور کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ دراصل میں چائے دے رہی تھی، موسم خراب تھا تو میں نے کہا رک جائیں۔ میرے شوہر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ادھر دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی جیسے وہ میری روح تک کو پڑھ رہی ہو۔ قاری صاحب بغیر کچھ کہے گئے تھے، جیسے باہر نکل گئے، لیکن وہ جو ہے خلا پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اس نے مجھے مار ڈالا۔ اس رات میرے شوہر نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، بس وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، اور یہی خاموشی میرے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ اگلے دن انہوں نے قاری صاحب کو پیغام بھجوایا کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگا جیسے میری سانس مجھ سے چھین لی گئی ہو۔ کئی دن بیت کے میں تڑپتی رہی، موبائل پہ ان کے میسیج کا انتظار کرتی رہی، لیکن قاری صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ شاید ڈر گئے تھے، شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک رات جب گھر والے سو رہے تھے تو مجھے قاری صاحب کا میسیج ملا۔ ثنا، میں محلے کے اسفار والے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو آ جانا، ہم ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلے جائیں گے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک طرف میرے بچے تھے، میرا گھر تھا، اور دوسری طرف وہ مرد جس نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا تھا۔ میں نے خاموشی سے چادر اوڑھی اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ گلیوں میں سناٹا تھا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو قاری صاحب سائے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے گلے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں بے پناہ تڑپ۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ثنا، چلو میرے ساتھ، ہم کسی دوسرے شہر میں نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی وہ محبت، وہ قاری صاحب والا وقار جو اب صرف میرے سامنے پگھل جاتا تھا، سب کچھ کتنا سچا لگ رہا تھا۔ دیکھے عین اسی وقت مجھے اپنے بچوں کے معصوم سے چہرے یاد آ گئے۔ مجھے یاد آیا کہ اگر میں چلی گئی تو ان کا کیا ہوگا، میرا، ان کا۔ قاری صاحب، ہم نے ایک دوسرے کی پیاس بجھا دی، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ گناہ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ رہے گا، لیکن ہم اسے حقیقت نہیں بنا سکتے۔ قاری صاحب نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ان کی نظروں میں ایک شکست تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عورت کی کتنی عورت کی محبت کیوں اتنی گہری نہیں ہوتی، ماں کی ممتا اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس رات ہم نے آخری بار ایک دوسرے کو دیکھا اور ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ میں واپس گھر آ گئی، اپنے شوہر کے پاس، اپنے بچوں کے پاس۔ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے اس رات کے بارے میں نہیں پوچھا، لیکن نیکسٹ پارٹ کے لیے نیکسٹ ویڈیو واچ کریں۔